محترم بھائیوں، اس دنیا میں کسی انسان کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے کہ اس کی سانسوں کا سلسلہ رک جائے لیکن اس کی نیکیوں کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہونے پائے۔ آج ہم یہاں جس شخصیت کی خدمات اور جہود کے تذکرے کے لیے جمع ہوئے ہیں، انہیں دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 28 سال ہونے والے ہیں، لیکن آج بھی جو علم نافع تصنیفات کی صورت میں اپنے پیچھے چھوڑا ہے، ان کی زندگی میں بھی اور آج بھی پوری دنیا میں ان سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ان کی یہ کتابیں پاکستان سے باہر کویت سے چھپ چکی تھیں، بیروت سے طبع ہو چکی تھیں، ہندوستان میں بنارس سے ان کی کئی کتابیں چھپ چکی تھیں۔ یہ سارا سلسلہ کس بات کی علامت ہے کہ ایک دفعہ امام ابو موسیٰ الضریر رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، کیف صارت کتب الشافعی فی الدنیا، کہ امام شافعی کی کتابیں آخر پوری دنیا میں کیوں کر پھیل گئی؟ انہوں نے فرمایا، اراد اللہ بعلمہ فرفعہ اللہ، کہ انہوں نے اپنے علم سے اللہ کی رضا چاہی تو اللہ نے ان کے علم کو پوری دنیا میں پھیلا دیا تھا۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیفات اور کتابوں کے حوالے سے مجھے بھائیوں نے جو موضوع دیا ہے اس کے حوالے سے چند گزارشات میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ محترم بھائیوں، اجمالی طور پر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 150 کے قریب کتابیں تصنیف کی۔ انہوں نے اپنے عہد اور ماحول کے مطابق جتنی زبانیں وہاں پڑھی اور سمجھی جاتی تھیں، عربی زبان میں، سندھی زبان میں اور اردو، تینوں زبانوں میں انہوں نے تحریر و تصنیف کا کام کیا۔ اور ایک داعی کبھی اپنے ماحول اور اپنے معاشرے سے لا تعلق ہو کر دعوت کا کام نہیں کرتا۔ شاہ صاحب نے عربی کتابیں پوری دنیا میں جو عالمی زبان تھی سب سے زیادہ اس میں لکھی، جن کی تعداد 67 کے قریب ہے۔ پھر شاہ صاحب نے دوسرے نمبر پر زیادہ کتابیں سندھی زبان میں لکھی، جن کی تعداد 42 کے قریب ہے۔ تیسرے نمبر پر اردو زبان میں شاہ صاحب نے کتابیں لکھی، جن کی تعداد 29 کے قریب ہے۔ یوں شاہ صاحب نے جو خود اپنے ہاتھ سے کتابیں تصنیف کی، ان کی مجموعی تعداد 138 کتابیں بنتی۔ اب اگر اس تعداد کو موضوعات کے حساب سے دیکھا جائے تو شاہ صاحب نے اپنی زندگی میں ان تمام موضوعات پر تحریر و تصنیف کا کام کیا جو منہج نبوی دعوت اللہ کے بالکل عین مطابق تھا۔ شاہ صاحب کی دعوتی زندگی ہو، تعلیمی زندگی ہو اور تصنیفی زندگی ہو، اگر سب کا ایک مرکزی موضوع متعین کیا جائے تو وہ یہ تھا کہ ہمیشہ شاہ صاحب سب سے زیادہ توحید کی اہمیت کو اجاگر کیا کرتے تھے، شرک کی مذمت لوگوں کے سامنے بیان کیا کرتے تھے، اتباع سنت پر زور دیا کرتے تھے، بدعت کی مذمت لوگوں کے سامنے آشکار کیا کرتے تھے، رجوع الی الکتاب و سنہ کی دعوت دیتے اور لوگوں کو اس اصل کے ساتھ جوڑا کرتے تھے۔ یہ شاہ صاحب کی تمام جہود کا بنیادی نقطہ ہے۔ اب موضوعات کے حساب سے میں آپ کے سامنے ایک اجمالی تعداد ذکر کرتا ہوں کہ شاہ صاحب نے عقیدے میں 19 کتابیں تصنیف کی جو اردو، سندھی اور عربی زبان میں ہیں۔ تفسیر میں شاہ صاحب کی اگرچہ تعداد کے لحاظ سے 2 کتابیں ہیں عربی اور سندھی میں، لیکن ضخامت کے لحاظ سے سب سے زیادہ ہے کہ اگر شاہ صاحب کی تفسیری خدمات کو صفحات کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ 8,500 صفحات پر مشتمل کتابیں بنتی۔ پھر شاہ صاحب نے حدیث کے موضوع پر 26 کتابیں لکھیں، جن میں تخریج تحقیق کے علاوہ رجال پر 4 کتابیں تھیں، تخریج پر 10 کتابیں تھیں، باقی احادیث پر تعلیقات اور شروح وغیرہ تھیں۔ اصول حدیث پر شاہ صاحب نے 4 کتابیں تصنیف کی۔ اسی طرح شاہ صاحب نے فقہی مسائل میں 76 کتابیں تصنیف کی۔ ادب اور نحو شاہ صاحب نے 5 کتابیں لکھیں اور تاریخ پر شاہ صاحب نے 8 کتابیں تصنیف کی۔ شاہ صاحب کی زندگی میں اور بعد میں ان کے دروس اور تقاریر کو جو جمع کیا گیا اور کتابی شکل میں شائع کیا گیا، ان کی تعداد 14 بنتی ہے۔ یوں شاہ صاحب کی ساری مطبوعہ کتابوں کی تعداد 152 کے قریب بنتی ہے جو آج نشر ہو چکی ہیں۔ مختصر وقت میں یہ ممکن تو نہیں ہے کہ ہم شاہ صاحب کی ان تمام کتابوں کا نام یا ان کا تعارف ذکر کریں، لیکن آپ کے سامنے میں شاہ صاحب کی چند ایک ایسی کتابوں کا ذکر رکھتا ہوں جن کا موضوع مختلف ہے، زبانیں مختلف ہیں اور اس میں کوئی نہ کوئی ایسی امتیازی صفت پائی جاتی ہے جس سے شاہ صاحب کا علمی رسوخ اور ان کی قابلیت اور مہارت ظاہر ہوتی ہے۔ یہ شاہ صاحب کی ایک کتاب ہے
الاستنباط العجیب فی اثبات التوحید من جمیع آیات الکتاب النجیب، یہ توحید کے موضوع پر شاہ صاحب کی عجیب و غریب کتاب۔ اس میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ قرآن مجید کی تمام آیات سے، فاتحہ سے لے کر سورہ اعراف تک، ہر آیت سے توحید کا اس بات کیا ہے اور شرک کی مذمت کی ہے۔ انسان جب اس کتاب کو پڑھتا ہے کہ ہر آیت سے توحید کا اس بات ہی نہیں کرتے، اس کی تائید میں کہ میں نے جو اس بات کیا ہے قرآن مجید کی دیگر مقامات سے آیات بھی پیش کرتے، لیکن افسوس کہ یہ کتاب مکمل نہ ہو سکی اور صرف سورہ اعراف آیت نمبر 22 تک لکھی گئی، یہ بھی عربی زبان میں ہے، جو 650 سے زائد صفحات پر مشتمل ہے۔ شاہ صاحب کی ایک اور عجیب کتاب جو عربی زبان و ادب کا شاہکار ہے، اس کا نام ہے وصول الالہام لاصول الاسلام۔ اس کتاب کی انفرادیت یہ ہے کہ شاہ صاحب نے یہ مکمل کتاب میں ایسے الفاظ اور حروف استعمال کیے ہیں کہ کسی حرف میں کوئی نقطہ نہیں آتا ہے۔ غیر منقود کتاب عقیدے پر شاہ صاحب کی یہ لاجواب تصنیف۔ میں ایک جملہ آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں، آپ حروف پر غور کیجئے گا کہ آپ کو کسی حرف میں کوئی نقطہ نظر نہیں آئے گا۔ شاہ صاحب نے اس کی ابتدا میں اصول اسلام ذکر کیے ہیں، تو شروع ہی میں الاصل الاول کلمہ توحید اور شہادتین کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اعلموا رحمکم اللہ مدار المہامی و ملاک الالہام امام الکلام و کلام الامام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما احرر لکم مدلولہ و اسطر لکم ما اولہ رہت الصلحاء وحدوا الہکم ومحسوا لہ اعمالکم وکلام اللہ مصرح امامکم الہکم الہ واحد لا الہ الا ہو۔ شاہ صاحب کی عربی زبان میں مہارت کی ایک اور مثال دیکھیے کہ شاہ صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے العجوز لہدایت العجوز۔ العجوز لفظ پر یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کتاب میں شاہ صاحب نے 40 مضامین اور مقالات لکھے ہیں۔ ہر مضمون اور مقالے میں انہوں نے العجوز ایک نئے معنی میں استعمال کر کے اس کے جملے بنا کر دکھائے۔ شاہ صاحب کی ایک اردو زبان میں کتاب ہے کہ آپ نے سنا ہوگا توحید خالص۔ اس کتاب کی کیا انفرادیت ہے کہ ایک دفعہ ملتان شہر میں یہ مسئلہ بحث آیا عوام الناس میں، علماء میں اور طلباء میں، کہ مسئلہ استواء اور علو باری تعالیٰ اور توسل کی کیا شرعی حیثیت ہے۔ ایک شخص نے ملتان سے شاہ صاحب کو خط لکھا کہ مسئلہ استواء اور علو باری تعالیٰ کے بارے میں ہماری رہنمائی کیجیے۔ خط لکھا، شاہ صاحب نے اس کے جواب میں کیا لکھا، 600 سے زائد صفحات پر کتاب لکھ کر بھیج دی جو ملتان سے شائع کی گئی۔ اس کتاب کی انفرادیت کیا ہے؟ یہ کتاب 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں مسئلہ استواء اور علو باری تعالیٰ پر ایسے بحث کی ہے، میرے بھائیو ذرا دھیان سے سنیے گا، کہ مسئلہ استواء اور علو باری تعالیٰ قرآن مجید کی 744 آیات سے 28 طریقوں کے ساتھ ثابت کیا ہے، اور 156 احادیث سے 200 طریقوں کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ استوائے باری تعالیٰ کا شریعت میں کیا مقام ہے۔ پھر دوسرے باب میں مسئلہ توسل اور دعا کا درست شرعی تصور بتایا ہے۔ تو یہ چند کتابیں تھیں